اللہ 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 اللہ۔ اور 15ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ 14ویں سپارے کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم ہدایت فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت سے اور اچھی نصیحت سے۔ تو اس آیت میں دعوت کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ دعوت کا مطلب کسی کو نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ ہر آدمی کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے علم کے مطابق، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں۔ اگر آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ تو ایک ادب یہ بیان فرمایا کہ حکمت سے بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف۔ حکمت سے بلانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نرمی سے کسی کو نیکی کی بات کہے، الفاظ نرم ہوں، مہذب الفاظ ہوں، اور نمبر 2، سب کے سامنے کسی کا نام لے کر نہ کہے کہ اے فلاں تم یہ کام کیا کرو کہ تم فلاں کام نہ کیا کرو، یہ حکمت ہے۔ اور ایسا موقع تلاش کیا جائے بات کہنے کے لیے کہ جب مخاطب بات سننے کے لیے تیار بھی ہو اور امید ہو کہ اس پر اس بات کا اثر بھی ہوگا۔ جیسے ہم دنیا کے معاملات میں کس سے بات کرنے کے لیے مناسب موقع تلاش کرتے ہیں کہ اس شخص سے کس وقت بات کرنا مناسب ہے۔ جب وہ غصے میں ہو اس وقت بات کرنا مناسب نہیں، جب اسے نیند آ رہی ہو اس سے بات کرنا مناسب نہیں ہوتا، جب اسے بھوک لگی ہوئی ہو تو اس سے بات کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں دین کی بات کہتے ہوئے بھی ایک تو حکمت کا خیال کرنا ضروری ہے، اور حکمت شریعت کا بہت بڑا اصول ہے۔ بعض حکمت کا خیال ہی نہیں کرتے، وہ ان باتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کسی کو نیکی کی بات کہیں گے، گناہ سے منع کریں گے تو سخت سے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، اسے اپنی ایمانی غیرت یا ایمانی مضبوطی کی علامت سمجھتے ہیں۔ تو یہ کوئی دین کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس سے بھری پڑی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ جا کے اسے سمجھاؤ، اس کے خود آداب بیان فرمائے۔ میں فقولا لہ قولا لینا، تم جا کر نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے، اس کے دل میں ڈر خوف پیدا ہو سکے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ خلاف ورزی ہوتی ہے اور اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ تو اللہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں فرعون کے پاس، کیا کہہ رہے ہیں؟ جا کے نرمی سے بات کرنا تاکہ وہ تمہاری بات سے نصیحت حاصل کرے، دل میں ڈر خوف پیدا ہو سکے۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص نے ہارون الرشید کے بیٹے مامون الرشید کو سخت الفاظ سے نصیحت کی۔ تو مامون الرشید جو تھے وہ خلیفہ تھے، وہ چاہتے تو اسے گردن اڑا دیتے، لیکن چونکہ وہ علم والے بھی تھے، حلم والے بھی تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھی آپ نصیحت کریں لیکن نرمی سے کریں، اس لیے کہ تم موسیٰ اور ہارون سے بہتر نہیں ہو اور میں فرعون سے بدتر نہیں ہوں۔ جب تم سے زیادہ بہتر لوگوں کو یہ فرمایا گیا کہ نرمی سے بات کرنا، اور مجھ سے زیادہ بدتر کے مقابلے میں فرمایا گیا تو میں اس زیادہ نرمی کا مستحق ہوں۔ تو یہ بات ہمیں بہت زیادہ پھیلانی چاہیے اپنے گھروں میں، دوست احباب میں، کسی کو ہم نیکی کی بات کہیں، گناہ سے منع کریں تو ایمانی غیرت کو ذرا جگہ سلا کے حکمت اور نرمی سے بات کریں، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور سختی اور طعن و تشنیع، لعنت ملامت، یہ مخاطب کے دل میں دشمنی پیدا کرتی ہے۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، محدث حضرت علامہ شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر عثمانی بھی ہے، پاکستان کے بانیوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب بھی نیکی کی بات کہی جائے تو 3 باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر ان 3 باتوں کا خیال کر کے نیکی کی بات کہی جائے گی تو انشاءاللہ لازمی اثر ہوگا۔ فوری نہ ہو تو ذرا دیر سے ہو جائے گا، لیکن جہاں بھی تم دیکھو کہ اس نے نیکی کی بات کہی، لڑائی شروع ہو گئی، تو وہاں ان 3 میں سے کم از کم ایک بات کا خیال ہی رکھا گیا ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بات حق ہو۔ آدمی جس بات کو نیکی کی بات سمجھ رہا ہے اور اس کی تلقین کرنا چاہتا ہے، جس بات کو گناہ کی بات سمجھ رہا ہے اس سے منع کرنا چاہتا ہے، پہلے تسلی کر لے وہ نیکی یا گناہ ہے بھی یا نہیں۔ بعض آدمی لا علمی کی وجہ سے فرض کو حرام، حرام کو فرض سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی تسلی کر لے بات حق ہو۔ نمبر 2، نیت حق ہو۔ کسی کو نیکی کی بات کہے تو صرف نیت یہ ہو کہ بس یہ آدمی یہ نیک کام کرنا شروع کر دے، گناہ چھوڑ دے، کسی کو گندہ کرنے، رسوا، شرمندہ کرنے کی نیت نہ ہونی چاہیے۔ اور نمبر 3، تیسری یہ کہ طریقہ حق ہو۔ وہ طریقہ حق یہ ہے کہ نرمی سے کہے، علیحدگی میں کہے،
تو یہ بڑی مؤثر اور بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں. بات حق ہو، نیت حق ہو، طریقہ حق ہو تو اس بات کا فائدہ ہوگا. کسی خلاف ورزی ہوگی، بات کہنے کا مقصد کسی کو پریشان کرنا ہوگا، کسی کی بےزتی کرنا مقصد ہوگا، پھر وہاں لڑائی ہوگی. سب کے سامنے آدمی نام لے کہے گا تو پھر وہاں لڑائی ہوگی. تو ایک تو یہ بڑی اہم بات تھی. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل پڑھی گئی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی مشہور ایک چند آیات ہیں والدین کے بارے میں. قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ بالوالدین احسانا. میں ترجمہ تشریح مختصر عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے اچھا سلوک کرو. قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد والدین سے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے. تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ رسول کے بعد دنیا میں سب سے بڑا حق انسان کے ذمے اس کے والدین کا ہوتا ہے. پھر والدین میں سے والدہ کا حق زیادہ ہوتا ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من حق بحسن صحابتی، میری اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا کہ آپ اموں کا، آپ کی ماں. اس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ آپ کی ماں. پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون زیادہ اچھے سلوک کا مستحق ہے؟ فرمایا کہ آپ کی ماں. پھر اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا، فرمایا کہ ابا کا، آپ کے ابا. تو اب یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی بہت زیادہ تاکید حضور نے فرمائی. اللہ نے فرمائی، حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی خوشی والد کی خوشی میں ہے. وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. اور حدیث میں آتے جنت مائیں قدموں کے نیچے ہے. اب یہ سب باتیں کیوں ارشاد فرمائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کے وجود کا ذریعہ والدین بنتے ہیں. نمبر 2، کسی کو اگر دنیا میں بھی اس سے بے لوث محبت ہوتی ہے، بے غرض، والدین کو ہوتی ہے. دنیا جتنی محبتیں ہیں وہ ساری کسی مفاد کے تحت ہیں. بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے، ملازم کو افسر سے، افسر کو ملازم سے، گاہک کو دکاندار سے، دکاندار کو گاہک سے، کسی مفاد کے تحت ہیں. جب تک مفاد وابستہ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے اور بات ختم میں بیوی خدا نخواستہ طلاق ہو جائے، شدید نفرت پھیل جاتی ہے. تو والدین کی محبت بے لوث ہوتی ہے اور سب سے پرخلوص ہوتی ہے، وجود کا ذریعہ بنتے ہیں وہ. اس لیے حکم ہے ان سے اچھا سلوک کیا جائے. اچھا سلوک کیا ہے؟ اچھے طریقے سے بات کرنا، اچھے طریقے سے جواب دینا. اگر جانی مالی خدمت کے محتاج ہوں، جانی مالی خدمت کرنا. جیسے بچپن میں انہوں نے پرورش کی ہے اور انسان کا پیشاب بھی دھویا، اسے اٹھایا، بوسے دیے. تو انسان جب خود طاقتور ہو، والدین کمزور ہو جائیں تو پھر انسان خدمت کرے، اچھا سلوک کرے اور ان کا برائی سے جواب نہ دے. پھر فرمایا کہ اما یبلغن عندک احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اگر والدین دونوں یا ان میں سے ایک تمہاری عمر میں زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، انہیں اف نہ کہو. اف کا کیا مطلب؟ تکلیف دہ بات نہ کہو. شریعت نے اتنا ان کو سکون پہنچانے کا حکم فرمایا کہ شرعی مسئلہ یہ ہے اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو، فرض نماز، والد والدہ خدا نخواستہ کسی مصیبت کی وجہ سے پکاریں، مثلاً بوڑھے ہیں وہ گر گئے تو نماز توڑ کے جواب دینا ضروری ہے. آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہو تو مجبوری میں نہیں، ویسے ہی پکاریں وہ، پھر ان کی نماز توڑ کے جواب دینا ضروری ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے. اگر آدمی پھر نماز پڑھتا رہے اور والدین مصیبت کی وجہ سے پکار رہے ہوں، نہ جائے شرعی لحاظ سے گناہ ہو، گناہ گار ہوگا. اس بارے میں بڑے عجیب واقعہ ہے، صحیح مسلم میں ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جریج، وہ بڑے عبادت گزار تھے، عابد تھے، وہ راہب تھے. ان کے راہب وہ ہوتے تھے جو بس عبادت ہی کرتے رہے اور دنیا کام نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنی عبادت خانے عبادت کر رہے تھے تو ان کی والدہ کسی مصیبت کی وجہ سے ان کو ملنے کے لیے آئی، پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے آئے. کہا یا جریج، اے جریج. ان کے دل میں خیال آیا کہ والدہ کو جواب دوں یا اللہ کی عبادت کروں. پھر دوبارہ خیال آیا کہ بے شک ماں کا مقام بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کا مقام ماں سے بھی زیادہ ہے. جو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، والدہ کو جواب نہیں دینا چاہیے. والدہ نے دوبارہ پکارا، پھر یہی خیال آیا، پھر تیسری دفعہ بلایا، پھر ذہن میں یہ خیال آیا، پھر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. تو ان کی والدہ نے کہا تو اللہ کر کسی بدکار عورت کا منہ دیکھے. کچھ عرصے کے بعد ان کا جس محلے میں عبادت خانہ تھا وہاں ایک کنواری عورت کو بچہ پیدا ہو گیا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کس سے ہوا، تیری شادی نہیں ہوئی؟ اس نے پہلے تو بتایا نہیں. لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا. اس نے کہا جریج سے ہوا ہے. تو لوگ آئے تو لوگوں نے آئے کہا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بہت نیک آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، دنیا سے تعلق واسطہ نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اندر بیٹھ کے ایسے کام کرتے ہیں. لوگوں نے ان کو مارنا شروع کیا، تشدد کیا، یہاں تک کہ عبادت خانہ گرا دیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح قصور کیا ہے. تو لوگ اکثر جاہل ہوتے ہیں، تحقیق کا مزاج نہیں ہوتا، سنی سنائی بات عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو لوگوں نے کہا جی آپ پوچھتے ہم سے کہ قصور کیا ہے. اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں، بتائیں تو قصور کیا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے اس عورت سے برائی کی ہے، اس سے بچہ پیدا ہوا ہے. اس نے کہا جی میں نے تو نہیں کی. تو لوگوں نے کہا کہ عورت خود کہہ رہی ہے. تو بالآخر پھر جب کافی شدت لوگوں نے کیا، عبادت خانہ گرا دیا، اللہ نے ذہن میں ان کی بات ڈالی
تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو میری بات پہ تمہیں اعتماد نہیں ہے تو بچے سے پوچھو اس کا والد کون ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بچہ تو چھوٹا ہے تو سال کے بعد بولنا شروع کرے گا. لوگوں نے کہا نہیں اس سے پوچھیں. اس نے کہا کہ لوگوں سے پوچھیں کہ بچہ تو بتائے گا. تو لوگوں نے بچے سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا والد کون ہے. تو اس نے اس محلے میں ایک چرواہا تھا اس کا نام لیا کہ میرا والد فلاں ہے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے. اس بچے کا بولنا بول تو اللہ کی طرف سے ہے پیدا ہوتے ہی. پھر اس نے جس کا نام لیا وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے. پھر لوگوں نے جریج سے معذرت کی, عبارت خانہ دوبارہ بنا کے دیا. تو یہ واقعہ حضور نے بیان فرمایا, اور بیان فرمانے بعد فرمایا لو کان جریج فقیہا لعلم ان اجابت امہ خیر من عبادت ربی. اگر جریج کو شریعت کا علم ہوتا, مسائل کا علم ہوتا, تو انہیں معلوم ہوتا کہ ایسے موقع پہ اللہ کی عبادت کرنے سے ماں کو صرف ہاں کہہ دینا بہتر ہے. تو دیکھیں ماں کی اتنی سی تکلیف کی وجہ سے کتنی آزمائش کا شکار ہو گئے. اس لیے ہم کوشش کریں اپنی زبان سے اپنے اعضاء سے والدین کو تکلیف نہ دیں بلکہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج والدین اپنی اولاد کو یہ قرآن کریم کی اس طرح کی آیات اور حدیث سناتے ہی نہیں. زندگی بھر کماتے ہیں, مرتے ہیں, کھپتے ہیں, حرام و حلال اکٹھا کرتے ہیں کس طرح ان کی ضروریات خواہشات پوری ہو جائیں, لیکن یہ تعلیمات نہیں دیتے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عام روٹین اکثر اولاد نافرمانی ہوتی ہے. دنیا کوئی علم کا وہ میڈیکل سائنس ہو, انجینئرنگ ہو, کوئی بھی علم و فن جو ہے نا وہ والدین کے کوئی نہیں بتاتا سوائے علوم شریعت کے, قرآن و حدیث کے. اس لیے ہمیں اپنی اولاد پر اپنے لیے خیر خواہی اور احسان کرنا چاہیے کہ انہیں علماء کے پاس لے جائیں اور جو والدین کے حقوق کے بارے میں آیات اور احادیث ہیں وہ انہیں سنائیں, بار بار سنائیں, واقعات سنائیں تاکہ وہ فرمانبردار بنے, نافرمان نہ بنے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ ربکم عالم ما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا. اللہ جانتا تمہارا دل میں کیا ہے, اور اگر تم نیک ہو تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ فرمانبردار اولاد سے بھی والدین کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے, جذبات میں, غصے میں. یہ بعض دفعہ والدین بھی پورے بااخلاق نہیں ہوتے, نجائز مطالبے کرتے ہیں, بلا وجہ پریشان کرتے ہیں والدین بھی. تو اگر آدمی سے گستاخی ہو جائے, نافرمانی ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آدمی مجموعی لحاظ سے فرمانبردار ہو, کبھی گستاخی نافرمانی ہو جائے تو وہ توبہ استغفار کر لے, اللہ گناہ معاف کر دیں گے. البتہ والدین کی اطاعت بھی صرف نیکی میں جائز ہے, گناہ میں جائز نہیں ہے. بعض والدین اکثر چونکہ والدین بھی دین سیکھے ہوئے نہیں ہوتے تو ہر آدمی خواہش ہو جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو. تو والدین کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کریں, بلکہ علماء سے پوچھ لیں میں جو بات والدین اولاد سے کہنا چاہتا ہوں وہ جائز ہے یا نہیں ہے, میرے لیے مطالبہ کرنا اس کے جائز بھی ہے یا نہیں. بہت سے والدین گناہ مجبور کر رہے ہوتے ہیں, بس میں کہہ رہا ہوں کرو آپ کرو, میں کہہ رہا ہوں یہ کام چھوڑ دو آپ چھوڑ دو, حالانکہ کام وہ شرعی لحاظ سے فرض ہوتا ہے, واجب ہوتا ہے. تو اس لیے ایسی کوئی صورت حال ہو تو آدمی علماء سے مشورہ کرے پھر اس کے بعد عمل کرے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.